میں شاید امریکہ وغیرہ میں تو اتنے لوگ نہیں ہیں، لیکن یورپ میں پورے ملکوں میں کشمیر کے احباب پھیلے ہوئے ہیں۔ لیکن دکھ ہوتا ہے کشمیر کی وہ صنعتیں جو یہاں کامیاب تھی اور دنیا میں یونیک تھی، وہ صنعتیں آہستہ آہستہ مرتی جا رہی ہیں۔ یہاں اخروٹ کی لکڑی پہ کندہ کر کے چیزیں بنتی ہوتی تھی، جس کی مثال آج بھی نہ صرف پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، مشین سے کوئی کام کرے تو اس کا میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ہاتھ سے کندہ کیے ہوئے یہاں کا جو فرنیچر تھا اس کا مقابلہ پوری دنیا میں نہیں تھا۔ لیکن اگر آج آپ ڈھونڈنے نکلیں تو شاید کشمیر میں آپ کو وہ نہ ملے۔ شالز ہیں، ہم پورے کشمیر میں 75 سال میں ایک ریسرچ سینٹر نہیں بنا سکے کہ شالز جتنا بڑا بزنس ہے دنیا میں، ایک ایک شال، پچھلے دنوں انگلینڈ میں کچھ شالوں کی نیلامی ہوئی، 50 اور 60 اور 70 لاکھ روپے کی ایک توس کی شال بکتی ہے۔ یہ یہاں کا خاصہ تھا۔ زعفران کی کاشت، زعفران پہچان تھی کشمیر کی۔ آج زعفران خریدنے نکلے آپ کو پودا نظر نہیں آئے گا۔ یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ کیا یہ ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری نہیں تھی؟ کیا جن کو ہم نے امانت سونپی تھی، اقتدار اعلیٰ کی، کیا ان کی ذمہ داری نہیں تھی؟ میری چودھری صاحب سے گزارش ہے، آج خداوند تعالیٰ نے ان کے کندھوں پہ ذمہ داری ڈالی ہے، خدا را ان چیزوں پہ غور کریں۔ کشمیر میں نے آدھا کشمیر میں نے اپنے پاؤں پہ چل کے دیکھا ہے۔ میں جو آج عرض کر رہا تھا کہ 40 سال پہلے مجھے یہاں ایک ایک گاؤں پتہ ہے، تندڑ ہے، پونا ہے، پیر گلی ہے، کوٹلی ہے، تتا پانی، یہ سب جگہ ہم نے پیدل پاؤں پہ گزاری ہوئی۔ سمانی ہے، یہ سارا علاقہ ہم نے بارڈر کا پاؤں سے چل کے گزارا ہوا ہے۔ بات یہ ہے کشمیر کی سرزمین اتنی زرخیز ہے، یہاں 1000 ڈیمز بن سکتے ہیں، اور اگر کشمیر کے جو ساتھی باہر ہیں ان کو پتا ہو کہ یہ پیسہ ایمانداری سے ایک ایک روپیہ خرچ ہوگا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پہ، تو ان لوگوں کے اتنے دل ہیں۔ صرف ہوتا کیا ہے، لوگ بیوروکریسی سے، لوگ پروسیجر سے اور لوگ ڈیلیز سے گھبراتے ہیں۔ آپ ایک چیز شروع کرتے ہیں، کوئی بھی چھوٹی انڈسٹری، آپ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد وہ پائے تکمیل تک پہنچے اور اپنے عمل میں آئے۔ ہم نے منگلا ڈیم جیسا ایک عظیم منصوبہ صرف 5 سال میں بنایا۔ آج ایک فیکٹری شروع ہوتی ہے 10 سال لگ جاتے ہیں، میڈیکل کالج شروع ہوتا ہے، یہ اس پنڈی میں ایک ہسپتال ہے بچوں کا، شیخ رشید صاحب کی کانسٹیچوئنسی میں،